السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ یاسین، اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، بلا شبہ تو یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہے، سیدھی راہ پر ہے، یہ سب پر غالب نہایت مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہے۔ آج ہمارا الحمدللہ 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں 4 صورتیں ہیں۔ جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ سورہ یاسین ہم اس پارے کے ساتھ کریں گے کیونکہ کمپلیٹ اس میں ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین کے ساتھ سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر اس میں شامل ہے، اور یہ سب مکی صورتیں ہیں اور سب مکی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ یاسین اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان کی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے اور نہ کسی مددگار کی، اسی لیے وہ اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا سارا نظام پیدا کیا ہے اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اس طرح اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے اور کہ وہ ان نشانیوں پر غور کریں، اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کے دائیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کے منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چونکہ سورہ میں اسلام کی بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ انداز میں پیش کیا گیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس سورت کو قرآن کا دل قرار دیا، اور اس لیے کہا گیا کہ عرب میں اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور اس کے بعد بہت عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة واجر کریم۔ آیت نمبر 7 سے 11 تک ہے۔ بے شک ان کے اکثر پر بات ثابت ہو چکی سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں بس وہ تھوڑیوں تک ہیں سو ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے گئے ہوں، اور ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار کر دی اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو وہ نہیں دیکھتے، اور ان پر برابر ہے خواہ تو انہیں ڈرائے یا انہیں نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو صرف اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دے۔ اب ایک بستی کا ذکر ہے جس میں بیک وقت 3 رسولوں کی بعثت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر میں بیک وقت 3 رسولوں کی بعثت فرمائی، پہلے 2 رسول بھیجے، اہل علاقہ نے انہیں جھٹلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے تیسرا رسول مبعوث کیا تو شہر کے لوگوں نے اس کے باوجود کہا، آیت نمبر 15 میں آتا ہے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل کی نہیں کی، تم تو محض جھوٹ ہی کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 16 اور 17 میں قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں اور ہم پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔
ابھی انبیاء سے بات چیت ہو رہی ہے لوگوں. جب انبیاء علیہ السلام نے مزید سمجھانا چاہا تو قوم نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. آیت نمبر 13 سے 19 تک میں آتا ہے, انہوں نے کہا بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے, یقینا اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور ہی تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور ہی دردناک عذاب پہنچے گا. انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے, بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اب انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں, جبکہ لوگوں نے ان کو کیا کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہم تمہیں منحوس پاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی تائید کرنے والے ایک سرفروش کا قصہ آتا ہے آگے. جب 3 انبیاء علیہ السلام نے مل کر بستی والوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا, بلکہ وہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگے. دوسری طرف اسی بستی کے ایک شخص نے سنا کہ ہمارے شہر میں اللہ کے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں, تو وہ بھاگتا ہوا آیا, دیکھا کہ اللہ کے انبیاء دعوت دے رہے ہیں, لوگ مسلسل انکار کر رہے ہیں. اس نے دعوت قبول کی اور پھر لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني آمنت بربكم فاسمعون. آیت نمبر 25 ہے سورہ یاسین کی. اے میری قوم, ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں, اور مجھے کیا ہے کہ میں ان کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچائیں گے, یقیناً میں تو سب کھلی گمراہی میں ہوں گا. بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں, سو مجھے سنو. لوگ پہلے ہی بفرے ہوئے تھے, انہوں نے اس مومن کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عنایت کر دی. جنت میں پہنچا تو بھی قوم سے ہمدردی اس کے دل میں مچلتی ہے اور کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ماننے کے عوض اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, اس کا ذکر آئے گا اس شخص کا, قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. آیت نمبر 27 ہے, اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لے اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا. یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ پہلی اقوام میں سے اہل حق نے کس طرح اپنے انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیا حتیٰ کہ جانیں نچھاور کر دی, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی محنتوں کی قدردانی کی اور انہیں جنت عنایت فرمائی. اور تم بھی اے مسلمانوں توحید اور سنت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دو. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. کوئی بھی چیز اپنے خالق اور بنانے والے تخلیقی صلاحیت اور ذہانت اور فطانت کی گواہی دیتی ہے. ہر چیز جو بھی کوئی بناتا ہے, جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں, تو وہ دراصل اس کے خالق اور صانع کی تعریف ہوتی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر اور استعمال کر کے اس کے بنانے والے کا انکار کر دے. اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کاری اور اس کی قدرت کاملہ کا اعلان کر رہا ہے. اس کی صنعت کاری اور اس کی قدرت کاملہ کا اعلان کر رہا ہے. اس کے باوجود انسان اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے اپنی مخلوقات کو پیش کیا اور فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور ان کے لیے ایک عظیم نشانی مردہ زمین ہے, ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا تو وہ اسی میں سے کھاتے ہیں, اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں, حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا, تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، یہ اس سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح یا شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی چیز کی جو جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں سوائے انسان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سورج غروب ہوتے وقت پوچھا، کیا آپ جانتے ہو کہ یہ کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورج چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے تو اجازت دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے تو اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے، اور وہ اجازت مانگے تو اسے اجازت نہ دی جائے، پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا، یہ ہے اللہ کا فرمان، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، یہ اس سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک دن وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے جا کے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دی جائے نکلنے کی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جہاں سے آیا وہیں لوٹ جا، تو وہ مغرب سے نکلے گا کیونکہ وہ مغرب سے آیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اگر ہم صرف سواریوں پر غور کر لیں کہ کتنی چیزیں ہیں جو انسان کی سواری کے کام آتی ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ سوچیں کہ کیا کیا چیز ہے جس میں ہم سوار ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ آیت نمبر 33 سے 46 تک ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت برپا ہونے کے کچھ مناظر بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے اور اس کی قدرت کاملہ کو جاننے کے لیے اتنی بڑی کائنات اس نے ہمارے سامنے سجا دی۔ اس کے بعد یہ ماننا کچھ بعید از عقل نہیں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا تو یہ سچ ہے، مگر انسان اپنی آزادی کھونا نہیں چاہتا، اس لیے وہ قیامت کو مانتا ہی نہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام قیامت کی بات کرتے تو لوگ ماننے کی بجائے میں چیلنج کرتے کہ لے آؤ قیامت، اٹھا کے دکھاؤ مردوں کو، بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ نہ کسی وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے۔ یہ قیامت کی ابتدا ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اچانک اللہ کے حکم سے فرشتہ سور میں پھونک مارے گا جس سے پوری کائنات جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ پھر جب اللہ حساب کتاب کا فیصلہ کرے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ دوبارہ سور میں پھونک مارے گا جس سے تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح کوئی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اور پھر میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، پھر حساب ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔
آیت نمبر 51 ہے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہماری سونے کی جگہ سے اٹھا دیا؟ یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچ کہا. یعنی جس وقت جی اٹھنا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب سب مان جائیں گے، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ مناظر بیان کیے ہیں کہ دنیا میں فرما برداری کرنے والے رب کی جنت میں عیش کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں اور ہمیں یہ موقع ملے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ضلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. آیت نمبر 55 سے 58 تک ہے. بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں. ازواج کا ورڈ آیا ہے، دونوں میاں بیوی. وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ان کے لیے اس میں بہت پھل ہے اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے. سلام ہو، سلام قولا من رب رحیم. رب رحیم کی جانب سے کیا کہا جائے گا؟ سلامتی ہو تم پر. اللہم جعلنا منہم، اے اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرمانا. اب قیامت کے دن نافرمانوں کی حالت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا وہ قیامت کے دن بہت بری حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آیت نمبر 59 سے 65 تک آتا ہے وامتاز اليوم، اللہ ہو جاؤ، چھٹ جاؤ آج اے مجرموں. کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ اے اولاد آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا. تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، آج اس میں داخل ہو جاؤ. اس کے بدلے جو تم نے کفر کیا تھا آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. استغفر اللہ ربی. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ کمائی کرتے تھے. قیامت کے مناظر بیان کیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے. اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ نے ان لوگوں میں شمار نہ فرمانا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر وہ رستے کی طرف بڑھیں تو کیسے دیکھیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ وہ واپس آئیں گے. اللہم لا جعلنا منہم. انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے جواب میں ناشکری اور شرک کا ارتکاب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں، مگر انسان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے انعامات استعمال کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ ناشکری پر تلا رہتا ہے، اللہ کو ماننے کے بجائے اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ. آیت نمبر 71 سے 75 تک ہے. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ان کے لیے مویشی پیدا کیے، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا، تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان جانوروں میں بھی اور طرح طرح کے فائدے بھی ہیں اور قسم قسم کی پینے کی چیزیں بھی. تو کیا یہ لوگ شکر بجا نہیں لاتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے.
وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہ اس کی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ ان کے لشکر ہیں جو حاضر کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جانوروں اور مویشیوں میں دیکھو کہ میں نے کچھ تمہاری سواری بار برداری کے لیے رکھے ہیں، کچھ تمہارے کھانے کے لیے رکھے ہیں، اور تم کتنی چیزیں اور فائدے بھی اٹھاتے ہو. کھال ہے، اون بنتی ہے، اور کتنی چیزیں جو ہے وہ چمڑے کی کیا کیا چیزیں ہم بنا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کے باوجود میرے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. آدم میں 77 سے 79 میں آتا ہے. اور کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں گی؟ کہہ دے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ بار بار شرک کی نفی کر رہے ہیں اور بار بار سمجھا رہے ہیں کہ ابھی بھی باز آ جاؤ. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. سو پاک ہے وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سورہ یاسین الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی. سورہ صافات آگے آتی ہے. سورہ صافات مکی صورتوں میں زیادہ تر اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے اسبات پر زور دیتی ہے. اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے. البتہ اس صورت میں خاص طور پر مشرکین عرب کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس صورت کا آغاز فرشتوں کے اوصاف سے کیا گیا ہے اور کفار کو کفر کے ہولناک انجام سے ڈرایا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تو جواب میں ان کا مذاق اڑایا جاتا، تو اس پر کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے. اور بہت سے اہل ایمان پر بار بار اللہ کی طرف سے سلام بھیجنے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف باندھنے والی ہے، خوب صف باندھنا، پھر ان کی جو ڈانٹنے والی ہے زبردست ڈانٹنا، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والی ہے. اب یہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے. کافر کہتے تھے کہ جس طرح کاہنوں کے پاس جن طرح طرح کی خبریں لے کر آتے ہیں اس طرح کچھ جن آسمانوں سے خبریں چوری کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت کے فرشتے لے کر آتے ہیں خبریں. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ہمیں تمام لوگوں پر 3 چیزوں میں فضیلت دی گئی. ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، اور ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، اور ہمارے لیے زمین کی مٹی پاک کرنے والی بنا دی گئی جب ہمیں پانی نہ ملے. یعنی کہ جو ہے تیمم بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ وحی لانا بڑے طاقتور اور زبردست فرشتوں کی ذمہ داری ہے، یعنی جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے. لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جن اس میں سے کچھ اچک لے اور وحی میں سے کچھ چھین لے اور یا اس میں اپنی بات شامل کر دے. تو باقی رہا پیغام باری تعالیٰ کو چوری چھپے سن لینا، تو وحی کو اس سے بھی محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَّا الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. سورہ صافات کے آیت نمبر 6 سے 10 میں ہے، بے شک ہم نے ہی آسمان دنیا کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ آراستہ کیا جو ستارے ہیں، اور ہر طرح
शैतान सरकश शैतान से खूब महफूज करने के लिए। वो ऊपर की मजलिस की तरफ कान नहीं लगा सकते और हर तरफ से इन पर शहाब फेंके जाते हैं, भगाने के लिए, और उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। मगर जो कोई अचानक उचक कर ले जाए तो एक चमकता हुआ शोला उसके पीछे जाता है। यानी शहाब साकिब का यहाँ पर बयान हुआ कि वो किस लिए पैदा किए अल्लाह ताला ने। यानी कुरान लाने वाले अल्लाह के मुकर्रब और खास फरिश्ते हैं। जब से कुरान का नजूल शुरू हुआ, जिन्नों का आसमान में दाखिला बंद कर दिया गया, इसलिए जिन्नों का कुरान बनाना, उसकी वही में मुदाखलत करना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो वही को सुन भी नहीं सकते। अब अल्लाह ताला आखिरत में दोबारा जिंदा होने वालों का इनकार करने वालों का अंजाम बता रहे हैं। मुशरिकीन अरब आखिर में दोबारा जिंदा होने का इनकार करते थे। वो कहते थे कि जब हम मरकर मिट्टी बन जाएंगे, गोश्त गल सड़ जाएगा, सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी, तो कैसे मुमकिन है कि हम दोबारा जिंदा हो जाए। क्या करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हड्डियां लाके फेंकते थे और कहते थे करें इनको जिंदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आयत नंबर 11 से 19 तक, सो इनसे पूछ क्या ये पैदा करने के एतबार से ज्यादा मुश्किल है ये वो जिन्हें हमने पैदा किया। बेशक हमने इन्हें चिपकते हुए गारे से पैदा किया, बल्कि तूने ताज्जुब किया और वो मजाक उड़ाते हैं। और जब इन्हें नसीहत की जाए तो वो कबूल नहीं करते, और जब वो कोई निशानी देखते हैं तो खूब मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये साफ जादू के सिवा कुछ नहीं। कहते हैं क्या जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो चुके तो क्या वाकई हम जरूर उठाए जाने वाले हैं, और क्या हमारे पहले बाप दादा भी। कह दे हाँ, और तुम जलील हो जाओगे, तो बस एक ही डांट होगी तो यकायक वो देख रहे होंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को मानने वालों के बारे में अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम फवाकिहु वहुम मुकरमून फी जन्नातिन नईम अला सुरुरिन मुतकाबिलीन युताफु अलैहिम बिकअसिन मिन मईन बैदा लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युज़फून वइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ईन कअन्नहुम बैदुम मकनून। सूरह सौफात की आयत नंबर 40 से 49 तक है। मगर अल्लाह के खालिस किए हुए बंदे यही लोग हैं जिनके लिए मुकर्ररा रिस्क है, कई किस्म के फल, और वो इज्जत बख्शे गए हैं। नेमत के बागों में तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे, इन पर साफ बहती हुई शराब का जाम फिराया जाएगा जो सफेद होगी, पीने वालों के लिए लजीज होगी, ना इसमें कोई दर्द होगा और ना वो इससे मदहोश किए जाएंगे। और इनके पास नीची निगाह रखने वाली मोटी आंखों वाली औरतें होंगी, जैसे वो छुपा कर रखे हुए अंडे हों। अब अंबिया अलैहिस्सलाम की खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि हक को बातिल की कशमकश में अंबिया अलैहिस्सलाम का किरदार निहायत काबिल तहसीन है, जिन्होंने मुखालफत की आंधियों और मसाइब के तूफानों के बावजूद हर जुल्म और सरकश के कान तक अल्लाह की तौहीद की आवाज पहुंचाई। इस सूरत में अल्लाह ताला ने नूह, इब्राहिम, मूसा, हारून, इलियास, लूत और यूनुस अलैहिस्सलाम का तस्करा किया और इन पर सलाम भेजा बार बार। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद के लिए जो कुर्बानियां थी उनको अल्लाह ताला ने खास तौर पर बयान किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहिम का तस्करा बड़ी तफसील से, और इसकी वजह यह है कि अरब इस बात पर फख्र करते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे उनके वारिस और उनके बनाए हुए घर के खिदमतगार हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके सामने से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनकी दावत तौहीद और उनकी कुर्बानी और अल्लाह ताला के साथ उनके ताल्लुक को खोल खोल कर बयान कर दिया साफ, और कहा कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता हरगिज नहीं है। उनकी तो सारी जिंदगी इसी बुतों के खिलाफ लड़ते हुए गुजर गई। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे और सच्चे तुम पैरवी करने वाले हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर ईमान ले आओ। अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना मिन शिअतिही ला इब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन फनज़रा नज़रतन फ़िन नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन। सूरह सौफात की आयत नंबर 83 से 90 तक है। और बेशक अल्लाह के गिरोह में से यकीनन इब्राहीम भी है, जब वो अपने रब के पास बेरोग दिल लेकर आया, यानी कल्बे सलीम लेकर आए। जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा तुम किस चीज की इबादत करते हो, क्या अल्लाह को छोड़कर गड़े हुए माबूदों को चाहते हो, तो जहानों के रब के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। दोस्त इन्हें मेले में ले जाने के लिए आए थे तो उन्होंने सितारों में एक निगाह डाली, फिर कहा मैं तो बीमार हूं।
وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا بیمار ہوں کہ وہ ان کے شرک سے بیمار ہو گئے تھے، ان کی باتیں سن سن کے اور ان کا شرک سن سن کے، تو وہ اس سے پیٹ پھیر کر واپس چلے گئے، یعنی کہ وہ ان کو چھوڑ کے اپنے میلے میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات پر کان نہ دھرے تو ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لے کر ان کے بت خانے میں جا پہنچے اور بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ فراغ الى آلهتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا بالیمین۔ آیت نمبر 91 سے 93 تک آتا ہے۔ تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا اور ان سے کہا تم کھاتے نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑے، یعنی سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ شام کو جب وہ واپس ہوئے اور اپنے بتوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا سب ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اب ان کو جواب بھی دیا اور ان کے اللہ تعالیٰ کی توحید بھی بیان کی۔ آیت نمبر 94 سے 99 تک آتا ہے۔ تو وہ دوڑے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اب جب انہوں نے اپنے بتوں کا حشر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اس نے کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں پھینک دو۔ اور جنہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو سب سے نیچا کر دیا۔ اب ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اب دیکھیں گے کتنا یقین تھا اپنے رب کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو بھی۔ ان کو کچھ پتا نہیں تھا، کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی تھی۔ پہلے قوم نے ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ گلزار بنا دی۔ پھر جب وہ ادھر سے نکلے عراق سے فلسطین کی طرف جانے لگے تو وہ کیا کہہ رہے؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، مجھے امید ہے کہ عنقریب میرا رب مجھے ہدایت دے گا۔ کتنا یقین تھا۔ اور ہم نے 2-3 دن پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پڑھا تھا، جب وہ جاتے ہیں مصر سے نکل کر مدین کی طرف، تو وہ بھی یہی الفاظ ادا کرتے ہیں کہ میرا رب عنقریب مجھے ہدایت دے گا۔ ذرا غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا تو گوارا کر لیا مگر توحید کو نہ چھوڑا، پھر انہیں عراق سے نکال دیا گیا، انہوں نے یہ بھی برداشت کر لیا مگر توحید پر اپنی آنچ نہیں آنے دی۔ اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے پر تم فخر محسوس کرتے ہو تو وہ تو توحید والا تھا، اور بت تراش یا بت شکن یا بتوں کی عبادت کرنے والا تو تھا ہی نہیں۔ آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہی تو لے کر اٹھے ہیں۔ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو اور مخالفت چھوڑ دو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں انہی کی چین میں سے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو چین تو وہ یہ پوری آتی ہے اسی میں سے، تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ اب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد کی نعمت سے محروم، بڑھاپے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلا بیٹا عنایت فرمایا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا، اور دوسرا بیٹا کیا نام تھا ان کا؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پہلا بیٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ حکم بھی دے دیا کہ اب چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو کہاں چھوڑا ہے؟ مکہ کی بیاب و گیا وادی میں جہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور پھر خاموش ابراہیم علیہ السلام، اور پھر انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ اب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل ہوئے اور قریش اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ جب وہ جوان ہوئے، اب ایک ازمائی سے نکلے، بیٹا اب چلنے پھرنے کے ساتھ قابل ہوا، باپ کے 12-15 سال ایسے ہی کچھ عمر آتی ہے، 11-12 سال کی ان کی، تو ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ تو پھر اب جب اپنے بیٹے کے ساتھ اب دیکھیں کہ ماں نے اس صحرا میں بیٹے کی تربیت کیسے کی تھی، کہ جب وہ بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو بیٹا بھی آگے سے کتنا ایمان والا وہ جواب کیا دے رہا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ
پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا میرے بیٹے بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابتی، اس نے کہا اے ابا جان، اے پیارے ابا جان، افعل، کر گزریے، ما تؤمرو، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آج ہماری اولاد اور ہمارا کیا ہے حالات ہے، اتنا ایمان ان کا کتنا اس پہ کس درجے پہ تھا ایمان۔ بیٹا بھی آگے سے کہہ رہا ہے، اتنا چھوٹا بچہ 11 12 15 کچھ ایسے ہی ان کی عمر بتائی جاتی ہے کہ اتنا کم عمر بچہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا ابت افعل، اے بجان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا اللہ نے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم، جب لٹا دیا بیٹے کو، بیٹے نے کہا کہ میرا ماتھا جو ہے وہ آپ زمین کی طرف رکھے تاکہ آپ کے ہاتھ نہ کانپے۔ اب بیٹا اتنا سمجھدار اور عقل مند، اور جب لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، پکارا ہم نے اس کو، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا، انا كذلك نجزي المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان هذا لهو البلاء المبین، یہ ہماری طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم بہت بڑی قربانی سے، بہت بڑی آزمائش سے گزرے ہو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا ذکر خیر بعد والے لوگوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ كذلك نجزي المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے شک محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ کتنا خوبصورت ایک واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اشارے کو حکم سمجھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربانی دینے پر فوراً تیار ہو گئے۔ اقبال رحم اللہ کا شعر ہے، یہ فیضان الہی اور مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پیچھے کون تھا؟ ماں تھی نا، ماں نے ان کو بڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور مختلف طریقے سے ان کی آزمائش ہوتی تھی، پیچھے ان کے بچوں کی، گھر والوں کی بھی آزمائش ہوتی تھی۔ سیدنا یونس علیہ السلام پر اللہ کی رحمت کا تذکرہ آتا ہے اس میں کہ قصہ ان کا تفصیل سے بیان کیا گیا کہ یونس علیہ السلام کو عراق کے شہر نینوا کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ نے دعوت دی قوم کو مگر وہ نہ مانے، بالآخر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یونس علیہ السلام نے انہیں جو ہے وہ 3 دن کا وقت دیا اور خود وہاں سے چل پڑے۔ مقررہ وقت پر جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے تو قوم کو ہوش آیا اور وہ سب اکٹھے ہو کر ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور معافی مانگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس نے معاف فرما دیا ان کو۔ یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم تھی جس سے عذاب ہٹا لیا گیا تھا، اور کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں۔ وہ سب اکٹھے ہو کر اللہ کی جو بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ہٹا لیا عذاب۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام کی حالت تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش بھی کی۔ وہ کشتی میں سوار ہو کر جب نکلے تو کشتی ڈولنے لگی، ڈگمگانے لگی، پھر لوگوں نے قرآن اندازی کی، اور پھر اس دور کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکل آتا تھا اس کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیتے تھے تو کشتی طوفان سے نکل آتی تھی، تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا اور ان کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد ایک مچھلی نے سالم ان کو نگل لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات آیت نمبر 31 39 سے 148 تک، بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر وہ قرآن میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک بھی ہو سکتا۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، ان کی ساری سکن اوپر سے خراب ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج کا بھی طریقہ بتایا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی،
اور ہم نے اس پر ایک بیل دار پودا اگا دیا اور اسے 1,00,000 کی طرف بھیجا، یعنی اپنی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، شاید 1,00,000 سے زیادہ، پر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک کا فائدہ دیا۔ اب کفار مکہ کو پرزور طریقے سے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، باقی انبیاء اور یونس علیہ السلام کا خاص ذکر کیا کہ ان کی مخالفتیں اور سازشیں جو تھی وہ حد سے بڑھتی جا رہی تھی، اور ان کو لگتا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ 171 سے 173 تک ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی، بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ اب آگے سورہ صاد آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دی تو مشرکین کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، لیکن ابھی تک اس مخالفت میں شدید بدتمیزی اور تشدد شامل نہ ہوا تھا۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے، تو سرداران قریش نے سوچا کہ ابو طالب کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کوئی درمیانی راہ نکال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے سارے سرداروں کو اکٹھا کیا، تقریباً 25 کے قریب سردار اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایات پیش کی اور کہا کہ آپ انصاف کرنے والے ہیں تو ہم اسی سے حل، انصاف کے ساتھ حل کرانے آئے ہیں، تو آپ کا بھتیجا ہمارے دین پر ہمیں چھوڑ دے اور ہم اس کو اس کے دین پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس کی معبود کی بھی چاہے عبادت کرنا چاہتا ہے ہم مداخلت نہیں کریں گے، اور جس معبود کو ہم ماننا چاہتے ہیں وہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت میں مداخلت نہ کرے۔ ابو طالب کو یہ بات پسند آئی، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور سرداروں کا مطالبہ پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جس سے وہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دے، وہ عرب و عجم کے سردار بن جائیں گے۔ وہ سب یک بارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ اب اس پورے واقعے کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے شروع میں کھینچا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ آیت نمبر 1 سے 7 تک ہے۔ صاد، اس نصیحت کرنے والے قرآن کی قسم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تو انہوں نے پکارا اور وہ بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے اس پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ ایک سخت جھوٹا جادوگر ہے، کیا اسے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ بلا شبہ یہ یقیناً بہت عجیب بات ہے، اور ان کے سرکردہ لوگ چل کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، لیکن یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، ہم نے یہ بات آخری ملت میں نہیں سنی، یہ تو محض بنائی ہوئی بات ہے۔ پورے کے پورے سردار وہاں سے کوچ کر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی صورت اس بات کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے سرداروں کی نافرمانیاں اور ان کا انجام ذکر کر کے ان کو سخت تنبیہ کی اور فرمایا آیت نمبر 12 سے 15 تک، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، اور عاد نے اور میخوں والے فرعون نے، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے، یہی لوگ وہ لشکر ہیں، نہیں ہے ان میں سے کوئی مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا، اور یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے سوائے ایک سخت چیخ کے جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ صاف صاف عذابوں سے ڈرا رہے ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام کی جو آزمائش کی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ صورت ایسی دور میں نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت آزمائشوں میں گرے ہوئے تھے، اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی آزمائشوں کے واقعات بیان کیے، اور آزمائش میں انبیاء علیہ السلام کا جو کردار تھا اسے نمایاں کیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو معلوم ہو کہ سابقہ انبیاء
کی بھی آزمائش ہوتی رہی علیہ السلام کی، اور آزمائش میں ایک مسلمان اور اللہ کے بندے کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ آزمائش کبھی مال اور طاقت دے کر کی جاتی ہے، اور کبھی مال، طاقت اور صحت چھین کر اور مشکل میں ڈال کر آزمائش کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر سیدنا داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے۔ ان کا تذکرہ سب سے پہلے ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، پھر ان کی آزمائش کی گئی جس میں وہ پورے اترے اور انہوں نے استغفار کیا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 17 سے 20 میں آتا ہے، اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں، ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جبکہ وہ اکٹھے کیے ہوتے، سب اسی کے لیے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اور اسے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو عطا کی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نبی تھے اور بادشاہ بھی، یہ دونوں بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ انہوں نے عبادت، نبوت اور بادشاہت کے کاموں کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ نیز داؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی اور کمائی کی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے زریں بنایا کرتے تھے، لہٰذا وہ عبادت وغیرہ کے اوقات میں لوگوں کے فیصلے نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے انہیں بتانے کے لیے کہ ان کی عبادت کے وقت بھی لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، تو مظلوم کی مدد کرنا اور جو ہے وہ تنازع ختم کروانا، یہ بھی عبادت ہے۔ لہٰذا دو فرشتے انسانوں کی شکل میں دیوار پھلانگ کر ان کے عبادت خانے میں داخل ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنا جو مدعا تھا ان کے سامنے رکھا۔ آیت نمبر 17 سے 25 میں بیان کیا گیا ہے، بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ تو اس نے کہا یہ میرے سپورٹ کر دے، اور اس نے بات کرنے میں مجھ پر بہت سختی کی۔ اس نے کہا بلا شبہ یقیناً اس نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے مطالبے کے ساتھ تجھ پر ظلم کیا، اور بے شک بہت سے شریک، یقیناً اس کا باز پر زیادتی کرتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، اور یہ لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، تو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا نیچے گر گیا، اور اس نے رجوع کیا تو ہم نے اس سے بخش دیا، بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس منظر سے انہیں احساس ہو گیا کہ یہ تو دراصل میری آزمائش کی گئی ہے، تو وہ استغفار کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے انعامات اور ان کی آزمائش کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر بڑے انعامات کیے گئے، پھر ان کی آزمائش کی گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ایک پلان بنایا اور طے کیا کہ جہاد کے لیے مجھے اپنی ذاتی فوج بنانی چاہیے۔ ان کی تقریباً 100 بیویاں تھیں، سوچا کہ ایک ہی مرتبہ ان سب کے پاس جاتا ہوں، سب سے ایک ایک بیٹا ہوگا، مگر یہ منصوبہ بناتے ہوئے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی، اور وہ بچہ بھی جب پیدا ہوا تو ناقص الخلق تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو وہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، وہ بچے پیدا ہوتے ایسے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تب انہیں احساس ہوا تو وہ معافی کے طلبگار ہوئے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کے بارے میں آیت 35 سے 39 تک، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا له الریح تجری بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب۔ اسے کہا ہے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا کی گئی تھی جو ان کے بعد کسی کو کبھی نہیں ملی۔ یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی تھی، یعنی جہاں وہ ارادہ کرتے تھے چلنے کا وہاں لے جاتی تھی، اور شیطانوں کو جو ہر طرح کے ماہر معمار اور ماہر غوطہ خور تھے، اور کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کر یا روک رکھ کسی حساب کے بغیر۔ اب ان کی بھی آزمائش ہو گئی، اپنے یہ جو سلیمان علیہ السلام کی آزمائش، داؤد علیہ السلام کی آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل کی، اور اب ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی بہت مال و زر سے نوازا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کے ذریعے آزمائش کی اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 41 سے 44 میں، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا پاؤں مار، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے، اور اس کے ساتھ اتنے اور بھی ہماری طرف سے رحمت کے لیے اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے۔ اب ایوب علیہ السلام کا
جو بیماری ان کو ہو گئی تھی اور سب گھر والے اور سب مال و دولت ختم ہو گیا, گھر والے چھوڑ کے چلے گئے سوائے ایک بیوی کے, تو انہوں نے اتنا اچھا صبر کیا, اللہ کو ان کا صبر اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی لوٹا دیا اور ان کی بیویاں اور خاندان والے سب واپس لوٹا دیے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے جو ہے بات مانی, آزمائشوں پر تکلیفوں پر صبر کیا. ان واقعات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے, پھر کامیاب ہونے کے لیے ان کی مدد بھی کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. بے شک ہمیں بھی چاہیے کہ امتحانات کے وقت اللہ سے تعلق ہمارا کم نہیں ہونا چاہیے, جوڑے رکھنا ہے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ, تبھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کریں گے اور ہمیں سرخروغ بھی کریں گے, اور داؤد, سلیمان اور ایوب علیہ السلام کی طرح سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا بھی فرمائیں گے. اب سورہ زمر جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. مکی سورہ ہے اور اس دور کے ابتدائی دور میں یعنی مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی, اور اس میں مشرکین کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی گئی ہے. یہ مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, لیکن انہوں نے مختلف دیوتاؤں کو گھڑ کر یہ مانا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے, اور بعض نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا. اس صورت میں ان کے مختلف عقائد کی تردید کر کے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے, اور یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں بدترین اذیتوں کا سامنا تھا. اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ کسی ایسے خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں, اور نیز کافروں کو پھر ایک بار دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے اپنی جو یہ والی روش ہے اس کو نہ چھوڑا, انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اور سورت کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آخرت میں کافر کس طرح گروہوں کی شکل میں دوزخ تک لے جائے جائیں گے, اور مسلمانوں اور نیک لوگوں کو کس طرح گروہوں کی شکل میں جنت تک لے جایا جائے گا, اور اس گروہ کا زمر کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. آیت نمبر 1 سے 3 ہے. اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. بلا شبہ ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی, پس اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ تو دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہو. خبردار, خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے. اچھی طرح قریب کر دینا, یقیناً اللہ ان کے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور بہت ناشکرا ہو. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے پھر کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے. آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے, اور اسی نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے, ہر ایک ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے. سن لو وہی سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس نے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتاری. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے. یہی اللہ تمہارا رب ہے, اسی کی بادشاہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, پھر تم کس طرف پھیرے جاتے ہو. اب اللہ تعالیٰ ساری نشانیاں اپنی دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, کائنات پر غور و فکر کی, تدبر کی دعوت دے رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے شکر کو پسند کرتے ہیں اور ناشکری کو سخت ناپسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 7 میں تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سے بہت بے پرواہ ہے اور اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا, اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا. اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے تو وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مسلمانوں کو بہت تنگی اور تکلیفیں دی جا رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا
اللہ کے بندوں پر فرض ہے کہ اور حالت میں اللہ کی عبادت کریں اس کو خالص کرتے ہوئے. اگر کسی وجہ سے وہ یہ فریضہ انجام نہ دے سکیں تو اللہ کے حق میں کمی بیشی کی بجائے انہیں وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے تاکہ وہ یہ ذمہ داری اچھی طریقے سے نبھا سکیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 سے 14 میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. کہہ دے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے صرف کامل صبر کرنے والوں کو ہی اس کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا. کہہ دے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ماننے والوں میں سب سے پہلا بنوں. کہہ دے بے شک میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اور کہہ دے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس حال میں کہ اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ بار بار آپ ان سے کہیے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تسلیم نہیں کرتا. اب عقل مندوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ہمارے ہاں عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے بعد دنیا کا ڈھیروں مال ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. آیت نمبر 17 اور 18 ہے وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کیا انہی کے لیے خوشخبری ہے. جنہوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا اور اللہ کی عبادت کی ان کے لیے خوشخبری. تو میرے بندوں کو بشارت دے دے کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں. اب توحید کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. آیت نمبر 29 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں اور ایک اور آدمی کی جو سالم ایک ہی آدمی کا ہے یعنی کہ ایک غلام ہے جو مختلف گھروں میں کام کرتا ہے اور ایک غلام صرف ایک ہی آدمی کے انڈر ہے. کیا دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. الحمدللہ ہمارا 23واں پارہ آج کمپلیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی سعادتیں رحمتیں برکتیں ہمیں سمیٹنے والا بنا دے. یا اللہ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول و منظور فرما لے ہمارے حق میں. ہمارا سیام قیام نماز روزے حج زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں کوئی صدقہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما لے. آمین یا ربی. اللہ تعالیٰ ہماری مومنوں کی حفاظت فرما امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ مشکل وقت ہے آپ ہی ہماری حفاظت فرما سکتے ہیں. ہمیں دین پر جما دیجیے ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو ثابت قدمی عطا فرمائیے اور جتنے مسلمان آخرت تک آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو دین پر ثابت قدمی سے جما دیجیے. اللہ ان کے قدم جما دیجیے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ زیر زبر پیش کی جانے انجانے جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے درگزر فرمائیے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی توبہ قبول فرما لے. ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دیجیے. اللہ جو پہلے چلے گئے ہم سے ان سب کو بخش دیجیے. جنت الفردوس کا وارث بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.